السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشا۔ آج ہم علامہ اقبال کی جواب شکوہ کا 16واں بند آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، پر کہ طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: واعظ تقریر کرنے والا، پختہ خیالی خیال کی مضبوطی یعنی اسلامی اصولوں پر قائم رہنے کی پابندی، برق طبعی تقریر میں فوری اثر کرنے والی خوبی، شعلہ مقالی تقریر میں عشق کے جذبے کی شدت، رسم اذاں اذان دینے کا طریقہ، روح بلالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کے عشق میں گم ہو کر اذان دینے کا انداز، فلسفہ خالی باتیں، تلقین غزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق حقیقی کے متعلق درس، مرثیہ خواں دکھ کا اظہار کرنے والے شاعر، صاحب اوصاف حجازی اسلامی طور طریقوں کے مالک۔ علامہ اقبال 16ویں بند میں یہ فرما رہے ہیں کہ قوم کے واعظوں میں اسلامی اصولوں پر قائم رہنے والی پابندی نہیں رہی، نہ کوئی فوری اثر کرنے والی خوبیاں اور نہ ہی عشق کے جذبے سے سرشار کیفیت باقی ہے، اذان صرف اذان ہی رہ گئی ہے۔ جس خوبصورت انداز میں اللہ کے عشق میں ڈوب کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، اب کون ایسا کرتا ہے، بس خالی باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ امام غزالی جو درس کرتے تھے وہ بھی قوم نے بھلا لیا۔ امام غزالی کی طرح فلسفے سے دین کا کام لینے والے بھی اب اس مسلمان قوم میں باقی نہیں۔ مسجدوں میں صرف دکھ کی باتیں کرنے والے یا اللہ سے ڈرانے والے تو رہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھکنے والے بھی نہ رہے۔ مسجدیں رو رہی ہیں اس لیے کہ وہ نمازی بھی باقی نہ رہے جو اصل اسلامی اوصاف کے پیکر تھے، یعنی وہ لوگ جن میں دین اسلام کے نور کی جگمگاہٹ تھی وہ اب باقی نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نعود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: نابود نہ ہونا، مٹ جانا، وضع شکل و صورت اور انداز، نصارا عیسائی، تمدن رہن سہن، ہنود ہندوستان کے رہنے والے یعنی ہندوانہ رسم و رواج کے قائل، یہود یہودی۔ علامہ اقبال اس بند میں کہہ رہے ہیں ہر طرف یہی شور برپا ہے کہ مسلمان تو دنیا سے ختم ہو گئے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھے کہاں، کیونکہ ان مسلمانوں میں تو ایک بھی بات مسلمانوں جیسی موجود نہیں۔ شکل و صورتوں میں عیسائیوں جیسے طور طریقے اور رہن سہن ہندوؤں جیسا، ان مسلمانوں کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں۔ ویسے کوئی سید بنا پھرتا ہے، کوئی مرزا اور کوئی افغانی، تم سب کچھ تو ہو مگر افسوس مسلمان نہیں ہو کہ تم لوگوں نے مسلمانی کو تو صرف نام کے لیے اپنایا ہوا ہے، باقی سب کچھ تمہارا دوسری قوموں جیسا ہی ہے جو غیر مسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہیں۔ علامہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتوں پر فخر کرنا اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ مسلمان ہونے کا امتیاز ہی تم بھول گئے ہو، حالانکہ قرآن حکیم نے سب کا نام مسلمان رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، ترجمہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان ہونا سب سے بڑی فخر کی بات ہے، ذات پات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبائش بود، خالی از خواہش شدن صورت مینائش بود۔ دم تقریر تقریر کرتے وقت، مراد اللہ کی طرف بلاتے وقت، صداقت سچائی، بے باک نڈر، عدل انصاف، قوی مضبوط، لو سے مراعات سے پاک آلودگی اور لحاظ داری سے پاک، شجر فطرت خاص طبیعت، عادت سرشت، ہستی فوق الادراک عظیم ہستی جس کی عظمت سمجھ سے باہر ہو۔ علامہ اقبال 18ویں بند میں مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی شان کیا تھی، وہ تقریر کرتا تھا تو اس کی حق گوئی اور راست بازی ہر خوف سے پاک ہوتی تھی، اس
کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا، اس کے دامن پر رعایت کا کوئی دھبا نہ لگ سکتا تھا۔ مسلمان کی فطرت کا پودا حیا سے نمی حاصل کرتا تھا، یعنی حیا اس کی فطرت کا جوہر تھی۔ باقی رہی بہادری اور جوانمردی، تو اس میں اس کا پایا اتنا بلند تھا کہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آ سکتا تھا، جیسا کہ آج کل فلسطین کے مسلمان انسانوں کو، دنیا کے انسانوں کو حیران اور پریشان کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اقبال نے ان چاروں خصوصیتوں میں خلفائے راشدین کے ممتاز ترین وصف سامنے رکھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے صداقت اور راست بازی لی، حضرت عمر فاروق سے عدل، حضرت عثمان غنی سے حیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شجاعت۔ اپنے آپ کو دوسروں کے غم میں گھلا دینا اس کی شراب کا کیف تھا، اور ذاتی اغراض سے پاک رہنا اس کی صراحی تھی۔ مراد یہ کہ مسلمان ہر لحظہ دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے وقف رہتے تھے، ان کی ذاتی غرض کوئی نہ تھی، وہ اپنے کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے تھے۔ بے شک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ کی چلتی پھرتی تصویریں تھے کہ ان کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف ہوتا تھا۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور خوددار معاشرہ بنانے میں ہمارا تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔